آج ہم بات کریں گے اس نوجوان رہنما کے جسے دنیا ابراہیم تراورے کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا بہادر، ایماندار اور درد دل رکھنے والا شخص جس نے افریقہ کے چھوٹے سے ملک برکینا فاسو کو دنیا کے نقشے پر فخر کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ابراہیم تراورے کو پاکستان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے پاکستان کے لیے سونے سے بھرا ہوا بحری جہاز کیوں روانہ کیا؟ اس جہاز میں آخر کیا کچھ تھا؟ اور پاکستان نے جواباً ابراہیم تراورے کو JF-73 کا تحفہ کیوں دیا؟ آئیں جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس مکمل ڈاکومنٹری میں۔ تو ناظرین، ابراہیم تراورے محض 37 سال کے ہیں، لیکن ان کے کارنامے صدیوں یاد رکھے جائیں گے۔ وہ نہ صرف برکینا فاسو کے صدر ہیں بلکہ فوج کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جو دنیا کے ان 3 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں سے سب سے زیادہ سونا نکالا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اپنی قیمتی قدرتی وسائل کے باوجود غربت، افلاس اور بدعنوانی نے عوام کو ہمیشہ پیچھے رکھا ہے۔ مگر ابراہیم تراورے نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی قوم کو جگا دیا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا اور اپنے ملک کو نئی منزلوں کی طرف گامزن کر دیا۔ پاکستان ایک بہادر، خوددار اور ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ جب حالیہ دنوں میں خوفناک سیلاب سے متاثر ہوا تو پوری دنیا خاموش رہی۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہزاروں زندگیاں مٹ گئیں، کھیت کھلیان تباہ ہو گئے۔ دنیا کی طاقتور حکومتیں صرف دعا پر اکتفا کر رہی تھیں، لیکن ابراہیم تراورے نے وہ کیا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ اس نے ایک سونے سے بھرا بحری جہاز پاکستان روانہ کیا جس کے اندر سیلاب زدگان کے لیے دوائی، خوراک، خیمے، صاف پانی کے پلانٹس اور انسانی ہمدردی سے لبریز بنکرز موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ایک ایسا خزانہ یعنی سونا جسے اس نے بھائی چارے کی نشانی قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان پر مشکل آئی ہے تو یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ ایک قوم کی روح سے نکلا ہوا پیغام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ابراہیم تراورے کو دل سے اپنایا۔ پاکستانی میڈیا نے انہیں مسلمان دنیا کی ابھرتی ہوئی امید کہا۔ تراورے کی ایک سخاوت نے انسانیت کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ ناظرین، برکینا فاسو، گھانا اور تنزانیہ وہ ممالک ہیں جہاں زمین کے نیچے سونے کے پہاڑ دفن ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے عوام آج بھی پینے کے صاف پانی کو ترستی ہے، بھوک سے نڈال ہے، کیوں نہ کہ ان کے سابقہ حکمرانوں نے اپنی عوام کی بجائے مغربی طاقتوں کی غلامی کو ترجیح دی۔ مگر جب ابراہیم تراورے نے فرانس اور امریکہ کے مفادات کے خلاف آواز اٹھائی تو دنیا نے دیکھا کہ ایک سچا مسلمان لیڈر کس طرح اپنے ایمان پر ڈٹتا ہے۔ اس نے اپنے ملک سے غیر ملکی فوجی اڈے بند کروائے، اعلان کیا کہ اب ہماری زمین صرف برکینا فاسو کی عوام کی ہے۔ پاکستان اور برکینا فاسو کی یہ نئی دوستی دراصل ایمان، اخوت اور غیرت پر منبن ہے۔ ابراہیم تراورے نے پاکستان کے JF-73 طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان جہازوں کی قیمت ڈالرز میں نہیں بلکہ سونے میں ادا کرنے کا عہد کیا۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ وہ 2 مسلم ملکوں کے درمیان اعتماد، عزت اور بھائی چارے کا ایک عہد ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ JF-73 دنیا میں اپنی کلاس کا منفرد طائرہ ہے۔ طاقتور، کم خرچ اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس میں ایئر ٹوررٹس اور ایئر ڈیفنڈ میزائل سسٹم، حساس ریڈارز اور جدید ترین دفاعی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ابراہیم تراورے نے اعلان کیا کہ وہ اپنی فضائیہ کو ان جہازوں سے محفوظ کرے گا تاکہ افریقہ میں کسی دشمن کو دوبارہ اپنے ملک کی طرف میلی نظر ڈالنے کی جرأت نہ ہو۔ ناظرین، اگر تمام مسلم ممالک اسی جذبے کے ساتھ متحد ہو جائیں تو کوئی طاقت انہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ پاکستان اور سعودی عرب پہلے ہی مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں اور اب برکینا فاسو بھی اسی صف میں شامل ہو چکا ہے۔
ابراہیم تروڑے نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ پاکستان ہمارا بھائی ملک ہے، اگر کل اسے کوئی نقصان پہنچا تو ہم اسے اپنا نقصان سمجھیں گے۔ یہ بیان مغربی طاقتوں کے لیے ایک سخت پیغام تھا کہ اب افریقہ اور ایشیا کے مسلمان ایک نئے اتحاد کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ ابراہیم تروڑے نہ صرف ایک بہادر لیڈر ہیں بلکہ ایک ویلیشن شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں تعلیم، زراعت، صحت اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں بے مثال اصلاحات شروع کی۔ انہوں نے دیہاتوں میں سولر سسٹم لگوائے جہاں بچے بجلی اور گرمی کی مشکلات سے آزاد ہو کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہوں نے سڑکوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹائرز سے نئی شاہراہیں تعمیر کروائی۔ سمندر نہ ہونے کے باوجود ایک بڑی نہر کا منصوبہ شروع کیا تاکہ بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا جا سکے۔ یہ نہر لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دے گی۔ ناظرین، ابراہیم تروڑے کا خواب صرف اپنے ملک کو خوشحال بنانا نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تب تک دنیا ہمیں تقسیم کرتی رہے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ افریقہ کے وسائل افریقہ کے لوگوں کے کام آئیں، نہ کہ مغربی طاقتوں کے خزانے بھرنے میں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران کہا تھا، ہم وہ قوم ہیں جو اپنے ایمان سے طاقت حاصل کرتی ہے، کسی غیر ملکی امداد سے نہیں۔ یہ جملہ سن کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ابراہیم تروڑے نے پاکستان سے جدید ڈرونز خریدنے کا بھی فیصلہ کیا جو سرحدوں کی نگرانی اور دشمن کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ڈرونز میں جدید کیمرے اور سینسرز لگائے گئے ہیں تاکہ افریقہ کے حساس علاقوں میں سیکیورٹی مضبوط بنائی جا سکے۔ یہ سب وہ اقدامات ہیں جو ایک مضبوط، خود مختار اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی طرف لے جا رہی ہے۔ ناظرین، برکینا فاسو کی عوام آج خوشحال ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کا لیڈر سچا اور ایماندار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تروڑے کے ہوتے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ عوامی اعتماد ہر اس حکمران کے لیے سبق ہے جو صرف اقتدار کے لیے سیاست کرتا ہے۔ ناظرین، جس رہنما نے صرف چند برسوں میں اپنے ملک برکینا فاسو کو غلامی سے آزاد کیا، وہ آج مغربی دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم تروڑے کی، اس نوجوان، نڈر اور ایمان پر قائم لیڈر کی جس نے افریقہ کی ظلمانہ زنجیریں توڑ دی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ابراہیم تروڑے کے خلاف مغربی طاقتیں اتنی خوف زدہ کیوں ہیں؟ فرانس، امریکہ اور نیوٹن جیسے اتحاد آخر اس کے ملک کے گرد کیوں جال بن رہے ہیں؟ اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ چلیے آج کی اس ڈاکومنٹری میں آپ کو یہ بھی ان سوالوں کے جواب بھی دیتے چلتی ہوں۔ کہانی وہ ہم شروع کرتے ہیں اس دن سے جب ابراہیم تروڑے نے اپنے ملک سے فرانس کی افواج کو نکل جانے کا حکم دیا۔ برسوں سے برکینا فاسو میں فرانسیسی فوجی اڈے موجود تھے جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر وہاں کے قدرتی وسائل لوٹ رہے تھے۔ سونا، ہیرے، تیل اور یورینیم سب کچھ فرانس کے جہازوں میں بھر کر یورپ لے جایا جا رہا تھا جبکہ برکینا فاسو کی عوام بھوک اور بیماری سے مر رہے تھے۔ مگر جب ابراہیم تروڑے نے اقتدار سنبھالا تو اس نے اعلان کیا کہ اب یہ ملک آزاد ہے، اب ہم اپنے وسائل خود استعمال کریں گے۔ اس ایک بیان نے مغربی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرانس کے صدر میکرون نے سخت رد عمل دیا۔ امریکی میڈیا نے ابراہیم تروڑے کو ڈکٹیٹر قرار دیا اور نیوٹن کے ماہرین نے اسے نئی روسی لہر کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ ابراہیم تروڑے کسی کا ایجنٹ نہیں بلکہ ایمان کا سپاہی ہے۔ ابراہیم تروڑے نے نہ صرف فرانس کو ملک سے نکالا بلکہ اپنے ارد گرد کے ممالک نائجر، مالی اور چاڈ کے نوجوان فوجی افسران کو بھی حوصلہ دیا کہ وہ بھی اپنی قوم کو آزاد کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مغربی افریقہ میں بغاوتوں کی لہر دوڑ گئی۔ یورپ کے حکمرانوں نے اسے اسلامی اثر قرار دیا لیکن دراصل یہ اثر ایمان، خودداری اور غیرت کا تھا۔ ابراہیم تروڑے نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی ریاست چلائیں گے۔
نہ کہ مغربی قوانین کے مطابق۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مغربی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم تروڑے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، خفیہ رپورٹس کے مطابق CIA اور فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کئی بار ابراہیم تروڑے کے قتل کی کوشش کی اور اس کے قافلے پر